الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا سیدی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کتابی بولے کہ یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور وہ بولے کہ یقین نہ لاؤ مگر اس کا کہ یہ جو تم کو ملا یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس سے۔ قل ان الفضل بید اللہ، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی ایک جہالت ذکر کی گئی ہے اس آیت میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح اللہ عز و جل نے ہم پر انعامات کیے ہیں، یا جو کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، یا جو احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتے۔ ہمارے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں کہ جس کو اللہ عز و جل نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہوں۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے اندر ہی رہ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے خاندان کے اندر نہیں جا سکتی۔ تو اس آیت میں ان کا رد فرمایا گیا کہ نبوت دینا یا انعام کرنا یا فضل کرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی پر ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تشریف نہیں لائے بلکہ بنی اسماعیل سے تشریف لائے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب کی اولاد کو۔ باقی سارے انبیاء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک لے کر سارے انبیاء حضرت یعقوب کی اولاد سے آگے تشریف لاتے رہے، لیکن صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تشریف لائے۔ تو اسی لیے یہودی سرکار کے مخالف ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ اور یہ ماننا تھا کہ ہمارے خاندان بنی اسرائیل کے علاوہ نبوت کسی دوسرے خاندان میں جا ہی نہیں سکتی، ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نبی بن جائے۔ تو یہاں اس آیت میں رد کیا گیا کہ نبوت دینا یہ اللہ کا فضل ہے، نبوت کسی کو عمل کرنے سے نہیں مل سکتی کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرے، بہت زیادہ ریاضتیں کرے تو اس کو اللہ نبوت عطا فرما دے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت صرف اللہ کا فضل ہے جو وہ اپنے چنندہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب چونکہ دروازہ ہی بند ہو گیا نبوت کا، تو اب کسی کو نبوت ویسے ہی مل ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ نبوت عطا کرنا یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اپنی نبوت کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ تجھے واپس نہ کرے مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا نہ ہو۔
ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے تھے۔ اس آیت میں کتابیوں کے، اہل کتاب کے دو گروہ ذکر کیے گئے ہیں، ایک کہ جو امانت دار تھے اور دوسرے وہ جو بددیانت اور امانت میں خیانت کرنے والے لوگ تھے۔ پہلے کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ ایسے امانت دار ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر ساری چیز بھی امانت رکھ دی جائے تو وہ اس میں بالکل خیانت نہ کریں بلکہ ٹائم آنے پر فوراً ادا کر دیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے 147 کلو سونا آپ کی امانت میں دیا، آپ کے پاس امانت رکھی 147 کلو سونا، لیکن آپ نے اس میں ایک رتی بھر بھی خیانت نہیں کی بلکہ جو ٹائم مقرر ہوا اس وقت پر آپ نے اسے وہ واپس کر دیا۔ اور انہی یہودیوں میں سے ایک دوسرا بندہ تھا فخاد نام کا، اس کو ایک بندے نے 1 درہم جو ہے وہ امانت دی، لیکن جب ٹائم آیا تو وہ 1 درہم دینے سے بھی مکر گیا۔ تو یہاں یہ ان کی بیان کی گئی ہیں دو گروہ، کہ ایک تو وہ ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس آپ امانت رکھیں گے وہ بالکل اس میں خیانت نہیں کرے گا، اور ایک وہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی چیز آپ امانت دیں گے تو وہ اس میں خیانت کر جائے گا۔ اور یہ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ یہ خیانت کرتے تھے اس لیے کہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا آدمی ہو تو اس کا مال ہڑپ کر جائیں، ہم پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ نے اس بات کا رد فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ایسا کوئی حکم ان کی کتاب میں نہیں دیا گیا کہ کسی دوسرے مذہب والے کی مال کو ہڑپ کر جائیں۔ یہ بالکل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں۔ تو یہاں ان کی اس جو کارگزاری ہے اس کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہم سب کے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا بنا۔ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ مالک سب کی ساری نیک جائز تمنائیں پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔